بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون بگڑے ہوئے افراد کے لیے ہوتا ہے، بگڑی ہوئی قوم کے لیے نہیں۔ بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح صرف دعوت و تربیت سے ہوتی ہے۔ جن انسانوں کی انا بہت مضبوط ہوتی ہے، ان کی شخصیت اکثر بہت کمزور رہ جاتی ہے۔ انسان کی جہالت اصل مسئلہ نہیں ہوتی، اصل مسئلہ جہالت کے باوجود اپنی بات پر اعتماد ہوتا ہے۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے، جو امید کے ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھے خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل نہیں، اصل مشکل آسانی میں اسے یاد رکھنا ہے۔ برائی سے بچنے کا آسان حل لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگ آپ کو برائی نہیں کرنے دیں گے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے وہ نفرت ہی پھیلاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے وہ محبت ہی پھیلاتے ہیں۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جب کسی محرومی کا دکھ ستانے لگے تو اپنی ان نعمتوں کو گنیے جو اگر چھن گئے تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا ہی کو اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے۔ انتہا پسندی کے جواب میں توازن پہ قائم رہنا آپ کے علم و اخلاق کی فتح کی علامت ہے۔ جو لوگ ایمان اور اخلاق کی راہ پر چلتے ہیں، جنت خود ہی ان کی منزل بن جاتی ہے، اور جو لوگ خواہش اور تعصب کی راہ پہ چلتے ہیں، جہنم خود بخود ان کی منزل بن جاتی ہے۔ صبر کی عادت کے بغیر حصول جنت کی خواہش ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اپنے سینے میں تعصب کی ناک پالتے ہیں، وہ سب سے پہلے خود ہی ان کے زہر کا نشانہ بنتے ہیں۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، اور غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ ہمارا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب بظاہر ہم امتحان سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو ان کی زندگی میں، اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔